اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرہ اے ھذا مبصر عبر عن اسم الفاعل بالمصدر اعنی التبصرہ مبالغۃ کما یقال للمذکر تذکرہ۔ السند الاخص هو ان يتحقق المنع اي انتفاع المقدمة الممنوعة وخلافها مع انتفائه ايضا الى آخر العبارہ۔ تبصرہ میں علی وجہ البصیرت تاکہ طلباء کو خوب دیدہ وری ہو جائے اور صحیح سے وہ بات کو سمجھ لیں، اس لیے علی سبیل البصیرت یہاں پر ایک مبصر کو پیش کرتے ہیں صاحب کتاب۔ مبصر یعنی جو نگاہوں کو کھولنے والا ہے، جو دیدہ وری کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں افادے کے طور پر۔ ما قبل میں آپ نے یہ تو پڑھا ہی ہے کہ سند کبھی اخص ہوتی ہے، کبھی سند مساوی ہوتی ہے، کبھی سند اعم ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو ما قبل میں۔ تو اب سند اخص کا کیا مطلب ہے، سند اعم کا کیا مطلب اور کیا معنی ہے، اس کو تبصرہ میں صاحب کتاب وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اچھا، اب ایک سوال ذہن میں ہوگا کہ تبصرہ بمعنی مبصر ہے تو مصدر سے اس میں فاعل کی تعبیر صاحب کافیہ وہ صاحب شرح مناظرہ نے، صاحب مناظرہ رشیدیہ نے مصدر سے تعبیر اس میں فاعل کی کر دی بمعنی مبصر، تو سیدھے سیدھے مبصر ہی کہہ دیتے۔ یہ کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کی تعبیر مصدر سے مبالغہ کے طریقے پر کرتے ہیں۔ جیسے کہ زید عادل ہوتا ہے اور بہت زیادہ عدل کرتا ہے وہ، تو کہہ دیتے ہیں زید عدل، کہ سراپا عدل ہے۔ ایسی یہ بھی چونکہ بہت زیادہ نگاہوں کو کھولتی ہے آنے والی گفتگو، ہے تو مبصر لیکن بہت زیادہ کھولتی ہے، تو علی سبیل المبالغہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پورے کی پوری کیا ہے، تبصرہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے تبصرہ مصدر سے اس میں فاعل کی تعبیر کر دی۔ فرماتے تبصرہ اے ھذا مبصر، آنے والی گفتگو جو ہے نگاہیں کھولنے والی ہے۔ عبر عن اسم الفاعل بالمصدر، مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس میں فاعل کی تعبیر مصدر سے کر دی، یعنی تبصرہ سے کر دی مبالغتاً۔ کیسے؟ مبالغے کے طور پر۔ کما یقال للمذکر تذکرہ، جیسے کہ مذکر کو تذکرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی تذکرہ کہا گیا، قرآن پاک کو ہذہ تذکرہ کیا ہے؟ لمن شاء فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، تو وہاں پر تذکرہ دیکھو کہا گیا لیکن بے معنی مذکر ہی ہے، یہ یاد دلانے والا ہے کلام، تو جو چاہے یاد کر لے۔ فمن شاء ذکرہ۔ بہرحال کیا ہے تبصرہ، نگاہیں کھولنے والی کیا گفتگو ہے؟ فرماتے السند الاخص هو ان يتحقق المنع،
تو ہر ایک کو واضح کر رہے ہیں کہ سند اخص کیا ہے، سند عام کیا ہے۔ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سند مساوی ہو تو مراد ہوتا ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کی جو نقیض ہے، مقدمہ ممنوعہ کی مساوی نہیں، مقدمہ ممنوعہ کی جو نقیض ہے تو سند اس نقیض کے مساوی ہو۔ جہاں پر یہ صادق آئے وہاں وہ صادق آئے، جہاں ایک منتفی ہو وہاں دوسرا بھی منتفی ہو۔ یہ ہے تساوی کا مطلب، یہ جو آپ نے ما قبل میں پڑھا ہے۔ سند اخص کا کیا مطلب ہوگا؟ تو سند اخص کا مطلب ہوگا کہ سند مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے اخص ہو۔ اب اخص ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں ہوا ان یتحقق المنع، سند اخص یہ ہوگی کہ منع متحقق ہو۔ کیا ہو؟ پہلے متن دیکھ لیجئے، ہوا ان یتحقق المنع مع انتفائه ایضا، منع متحقق ہو اس کے انتفاع کے باوجود، انتفاع کے ساتھ بھی۔ اس کا مطلب وجود کے ساتھ تو متحقق ہوگی ہی، لیکن انتفاع اور اس کے عدم کے ساتھ بھی متحقق ہوگی۔ اب کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ہوا ان یتحقق المن، وہ یہ ہے کہ من متحقق ہو۔ من کے متحقق ہونے کا مطلب ہے انتفاع المقدمۃ الممنوعہ وخلافها، مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع اور عدم اور اس کا خلاف کیا ہوگا؟ نقیض ہی تو ہوگی نا۔ ارے مقدمہ ممنوعہ کا خلاف کیا ہوگا؟ اس کی نقیض ہی تو ہوگی نا۔ تو انتفاع اور خلاف سے مراد وہی نقیض، تو سیدھے یہ کہو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض متحقق ہو مع انتفاعہ ایضا، سند کے انتفاع کے ساتھ بھی، یعنی جیسے کہ سند کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتی ہے ویسے ہی اس کے انتفاع اور عدم کے وقت بھی متحقق ہو۔ اگر ایسی سند ہے کوئی تو وہ سند اخص ہوگی۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے کما یتحقق مع وجودہ، جیسے کہ اس کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتی ہے۔ مثال جیسے مثل ان یقول، کہ کوئی مدعی اپنی دلیل میں مثال کے طور پر یہ کہے ھذا انسان، کسی چیز کی دلیل دی اور دلیل دینے کے بعد دلیل میں کہا، اس نے ایک مقدمہ پیش کیا ھذا انسان، یہ انسان ہے۔ ذہن میں رکھنا، ھذا انسان کہا تو یہ مثبت ہے نا۔ اب یہ مقدمہ ہے ھذا انسان، اسی پر اس نے منع وارد کر دی، تو سائل کہے منع وارد کرتے ہوئے لا نسلم ذالک، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، یعنی یہ انسان ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ جب تسلیم نہیں ہے، اب یہاں پر دھیان تھوڑا سا دو کہ ھذا انسان مقدمہ ممنوعہ ہے، اس پر منع وارد ہو گئی، تو مقدمہ ممنوعہ ہے ھذا انسان۔ اب ھذا انسان کا انتفاع، اس کا خلاف یا اس کی نقیض کیا نکلے گی؟ وہ نکال کے دیکھ لو۔ ابھی ھذا انسان کی نقیض کیا ہوگی؟ ارے انسان کا ثبوت ہے تو عدم انسان اس کی نقیض ہو جائے گی۔ ھذا انسان ہے، ھذا لا انسان، یا عدم انسان کہہ لو۔ بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو اب مقدمہ ممنوعہ ہے ھذا انسان، اس کی نقیض ہوئی لا انسان یا عدم انسان۔ اب آپ نقیض کو محفوظ کر لو ایک طرف، عدم انسان یاد کر لو، عدم و کونی ہی انسان کر لو یاد، یہ نقیض ہے اس کی۔ اب دیکھو یہاں پر کیسے کیا ہوگا، فرماتے کہ فیقول السائل، تو سائل منع وارد کرتے ہوئے کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لما لا یجوز ان یکون فرسا، کیوں جائز نہیں ہے کہ یہ فرس ہو؟ لما لا یجوز ان یکون فرسا، یہ اس کی سند ہے۔ دیکھیے دھیان رکھنا، یہ کیا ہے؟ سند کو دیکھنا ہے کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے اخص ہے یا نہیں ہے، اخص ہونے کو دیکھنا ہے۔ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کیا تھی؟ عدم انسان، اور سند ہے لما لا یجوز ان یکون فرسا، یعنی کونہ فرسن، یہ ہے سند۔ یہ کیا ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے کہ یہ فرس ہو؟ تو فرس ہونا سند ہو گیا۔ اب یہ سند فرس ہونا اور عدم انسان، ان میں دیکھو عموم خصوص یہ اخص ہے، یہ سند جو ہے وہ اخص ہے۔ کیسے؟
اخص ہونے کا مطلب آپ نے پڑھا تھا کہ اخص یہ ہوگی کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض متحقق ہو سند کے انتفاع کے ساتھ بھی، جیسے کہ سند کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتی ہے. یہی تو ہوا نا. اب یہاں پر یہ چیز دیکھ لو کہ کیسے متحقق ہے. فرماتے ہیں کہ لما لا يجوز ان يكون فرسا فالسند هو كونه فرسا. تو سند کیا ہے؟ فرس ہونا. یہ سند ہے. کہہ رہے ہیں کہ سند جو ہے فرس ہونا اخص من عدم کونہ انسان، یہ عدم و کونہ انسان سے اخص ہے. اور عدم انسان یہی نقیض تھی نا، انسان کا نہ ہونا یہی نقیض تھی. تو نقیض سے اخص ہے. کیسے اخص ہے وہ بتا رہے ہیں. لتحقق عدم کونہ انسانا، کیونکہ انسان کا نہ ہونا جو کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ہے وہ متحقق ہے مع عدم کونہ فرسا، فرس نہ ہونے کے صورت میں بھی، فرس نہ ہونے کے ساتھ بھی متحقق ہے. بھئی فرس اگر نہیں ہوگا، مثلا گدھا ہو تو عدم انسان تو تب بھی متحقق ہے. بھئی فرس جو سند ہے، فرس ہونا، وہ سند اگر متحقق ہے کہیں پر، فرس ہونا تب بھی عدم انسان متحقق ہے. اور اگر فرس ہونا جو کہ سند ہے وہ متحقق نہیں بھی ہے، مثلا گدھا ہے، تو وہاں پر بھی عدم انسان متحقق ہے. تو عدم انسان یعنی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سند کے وجود اور عدم دونوں صورتوں میں متحقق ہو رہی ہے. اور ایسی کہیں پر سند ہو تو وہ سند اخص ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں یہ متحقق ہے عدم و کونہ فرسن کے ساتھ بھی، مثل ان یکون حمارا، مثال کے طور پر حمار ہو تو وہاں پر بھی عدم انسان متحقق ہے، اور فرس نہ ہونا بھی متحقق ہے، فرس نہ ہونے کے ساتھ. اور فرس ہو، متحقق ہو فرس، جیسے گھوڑا ہوتا ہی ہے، تو وہاں پر بھی عدم انسان متحقق ہے. تو اگر ایسی کہیں پر سند ہے کہ جس سند کے ساتھ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض اس سند کے وجود اور عدم دونوں صورتوں میں متحقق ہو جائے تو یہ سند اخص کہلائے گی. بس اتنا ذہن میں رکھیں. من غیر عکس، اس کا الٹا نہ ہو، اس کا الٹا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا نا کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سند کے وجود اور عدم دونوں صورتوں میں متحقق ہو رہی تھی. اس کا الٹا نہ ہو، یعنی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے وجود اور عدم دونوں صورتوں میں سند متحقق نہ ہو. یہ نہ ہو، سند کا تحقق ہو، ایسا نہ ہو، سند کا تحقق ہو، ایسا نہ ہو. بات سمجھائی؟ اگر ایسا اس کا الٹا ہو گیا تو ایسی صورت میں سند اخص نہیں رہے گی، سند پھر عام ہو جائے گی. فرماتے من غیر عکس، اس کا الٹا نہ ہو. الٹا کا مطلب وہ یہ ہے کہ ان یتحقق السند، کہ سند متحقق ہو مع انتفاع المنع، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے انتفاع کے ساتھ، بالمعنی المذکور، معنی مذکور کے ساتھ، معنی مذکور کے طور پر، جو معنی قبل میں ہم نے ذکر کیا انتفاع کا، نقیض کا، اور تحقق عدم تحقق کا جو معنی ہم نے ذکر کیا، اس معنی کر اس کے ساتھ متحقق نہ ہو. کہ سند متحقق ہو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ، ومع العکس عام. اور ہم نے ماقبل میں جو یہ بتایا کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض متحقق ہو سند کے انتفاع اور وجود دونوں صورتوں میں، تب تو ہے سند اخص. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے تو سند عام ہوگی. فرماتے ومع العکس، اس کا الٹا ہو جائے تو کہہ رہے ہیں عام، تو یہ سند عام ہو جائے گی. عام مطلقاً اور من وجہ، اگر الٹا ہوگا تو یا تو عام میں مطلق ہوگی وہ، یا عام من وجہ ہوگی. اما الاول عام میں مطلق ہو تو اس کی مثال فرماتے ہیں، عام میں مطلق ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ ان یقول المعلل، مثال کے طور پر معلل کہے اپنی دلیل میں ھذا انسان، اپنی دلیل میں ھذا انسان، ایک مقدمہ اس نے ذکر کیا. اب کوئی سائل مد مقابل کہے لا نسلم ذالک، ھذا انسان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور سند پیش کرے لما لا یجوز ان یکون غیر ضاحک بالفعل،
کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ غیر ضاحک بالفعل ہو؟ کیا ہو؟ غیر ضاحک بالفعل ہو. تو اب دیکھیے غیر ضاحک بالفعل ہونا یہ ہے سند، دھیان میں رکھنا. اور ادھر تھا مقدمہ ممنوع تھا ہادہ انسان. ہادہ انسان کی نقیض نکال لو، عدم انسان. کیا نکال لو؟ نقیض. اب نقیض عدم انسان اور غیر و ضاحک بالفعل ہونا، ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھ لو. کس طور سے نسبت ہوگی؟ فرماتے ہیں فالسند ہوا عدم الضحک بالفعل. تو یہاں پر سند کیا ہے؟ عدم ضحک بالفعل ہے. یہ سند عام من عدم کونہ انسان، یہ عدم و کونہ انسان جو کہ انسان کی نقیض تھی اس سے عام ہے. کیسے عام ہے وہ دکھا رہے ہیں. لأنہ کلما یوجد عدم الانسانیہ، کیونکہ جب جب عدم انسانیت پائی جائے گی یعنی نقیض متحقق ہوگی مقدمہ ممنوعہ کی، یوجد عدم الضحک بالفعل، تو عدم ضحک بالفعل پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا؟ بولو. جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض یہاں پر متحقق ہوگی، انسان نہ ہونا، تو عدم ضحک بالفعل بھی متحقق ہوگا. کیونکہ جب انسان ہی نہیں ہے تو بالفعل ضحک کیسے پا لیا جائے گا؟ تو نہیں پایا جا سکتا نا. ہاں، فرماتے ہیں جب جب یہاں پر عدم انسانیت موجود ہوگی تو عدم ضحک بالفعل بھی موجود ہوگا. من غیر عکس کلی، اور پورے طور سے اس کا الٹا نہیں ہوگا کہ جب جب عدم ضحک بالفعل پائے جائے تو عدم انسانیت بھی ہو. ایسا کلی طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عدم ضحک بالفعل ہو، زید بالفعل نہیں ہنس رہا ہو، اور وہاں پر عدم انسانیت متحقق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. الٹا نہیں ہوا نا. ہاں، کلی طور پر نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ سند عام ہے. اچھا، اما ثانی دوسرے کی مثال کہ سند عام من وجہ ہو، اس کی مثال. تو سند عام من وجہ ہو اس کی مثال کہہ رہے ہیں فَوَكَمَا اِذَا قَالَ الْمُعَلِّلِ، تو وہ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ کسی معلل نے کہا اپنی دلیل میں ہذا انسان، یہ انسان ہے. دلیل کا مقدمہ وہی بنا دیا مثال کے طور پر. وَيَقُولُ سائل، تو اب سائل کہے لا نسلم ذَلِكَ، ہذا انسان کو ہم تسلیم نہیں کرتے. لما لا يجوز ان يكون ابيض، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ ابیض ہو؟ تو دیکھو اب ابیض جو ہے اس کے درمیان اور انسان جو کہ مقدمہ ممنوعہ تھا اس کی نقیض تھی عدم انسان، ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھ لو. ایک مادہ اجتماع نکلے گا، دو مادہ افتراق نکل جائیں گے، ہے نا. کیسے نکلیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ كَوْنُهُ ابیض، اور تو فرماتے ہیں کہ لا نسلم ذالک، وہ کہے ہمیں یہ تسلیم نہیں. لما لا یجوز ان یکون ابیض، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ ابیض ہو. فالسند ہوا کونہ ابیض، تو یہاں پر سند ہے ابیض ہونا، سند ہے ابیض ہونا. یہ سند عام من وجہ، یہ عام من وجہ ہے عدم و کونہ انسان سے، یعنی لا انسان سے یا عدم انسان سے جو کہ نقیض ہے مقدمہ ممنوعہ کی، اس سے عام من وجہ ہے. کیوں ہے عام من وجہ؟ فرماتے لأنہ یوجد کونہ ابیض، ابیض ہونا پا لیا جاتا ہے ما کونہ انسان، ایسا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بھی. بھئی انسان بھی ہو اور ابیض بھی ہو، جیسے کہ رومی، جیسے کہ ارے یار کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، سفید ہے نا، اور انسان بھی ہے، دونوں متحقق ہو گئے، مادہ اجتماع ہو گیا نا، ہو گیا نا مادہ اجتماع. اس کے برخلاف ابیض ہونا، سند جو ہے ابیض ہونا یہ متحقق ہوگا کس میں؟ برف میں مثلا متحقق ہوگا، لیکن انسان ہونا متحقق نہیں ہو رہا ہے، مادہ افتراق پا لیا گیا. انسان ہونا متحقق ہوگا یا عدم انسان ہونا نقیص؟ عدم انسان ہونا، انسان نہ ہونا متحقق ہوگا کس میں؟ کوے کے اندر ہے، لیکن اب یہ متحقق نہیں ہوگا. تو مادہ افتراق یہ بھی ہو گیا، تو دو مادہ افتراق میں مادہ اجتماع ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ سند عام من وجہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں لأنہ یوجد کونہ ابیض، اس کا ابیض ہونا پایا جائے گا مع کونہ انسان، انسان ہونے کے ساتھ بھی. کما یوجد مع آدمی، جیسے کہ آدم انسان کے ساتھ اس کا ابیض ہونا پایا لیا جاتا ہے کوے کے اندر، ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اور نہیں کوے نہیں ہے، برف کے اندر انسان نہیں ہے اور ابیض ہونا پا لیا گیا. وَكَذَلِكَ، ایسے ہی عدم کونہ انسان،
انسان نہ ہونا بھی پا لیا جاتا ہے، مع کون ہی ابیض، ابیض ہونے کے ساتھ ساتھ انسان نہ ہونا پا لیا جاتا ہے ابیض ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے برف ہے. فرماتے ہیں وہ مع عدم ہی، ایسی اس کے عدم کے ساتھ بھی ہے نا، جیسے کوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ولا یخفى علیک ان ابطال السند العام مطلقا یفید اثبات المقدمۃ الممنوعہ. آپ پر یہ بات، اب دیکھو سند دو طرح کی آپ نے سمجھ لی، ایک سند سند اخص اور ایک سند سند عام. عام میں بھی دو صورتیں، عام میں مطلق اور عام میں من وجہ. فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ سند عام مطلقاً، سند عام مطلقاً جو بھی سند ہوگی، چاہے وہ سند عام میں مطلق ہو چاہے سند عام من وجہ ہو، سند عام مطلقاً اس کو باطل کرنا یہ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا افادہ کرے گی. بھئی سند عام کو اگر آپ نے باطل کر دیا تو مقدمہ ممنوعہ کا اس بات تو ہوگا. کیا ہوگا؟ سند عام کو اگر آپ نے باطل کر دیا تو مقدمہ ممنوعہ کی اس بات کا افادہ کرے گی یہ. فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ عَدَمُ كَوْنِهِ ضَاحِكًا. مثال کے طور پر وہی عام میں مطلق کی صورت ہے، مثلا کہ سند کیا تھی؟ ضاحک بالفعل ہونا. کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ ضاحک بالفعل ہو؟ تو ضاحک بالفعل ہونے کو جب آپ باطل کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ باطل کر دیں گے. اور ضاحک بالفعل ہونا جب باطل ہو جائے گا تو اس کی نقیض کیا نکلے گی؟ غیر ضاحک بالفعل. یا یہ کہہ لو کہ غیر ضاحک بالفعل نقیض ہے اس کی، تو غیر ضاحک بالفعل ہونا جب باطل ہو جائے گا تو ضاحک بالفعل ہونا ثابت ہو جائے گا. اور ضاحک بالفعل وہی ہوگا جو کہ انسان ہوگا، تو مقدمہ ممنوعہ کا اس بات ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ، کیونکہ جب عدم کونہ ضاحکاً بالفعل باطل ہو جائے گا، ثبت کونہ انسان، تو انسان ہونا ثابت ہو جائے گا. کیونکہ ضاحک بالفعل ہونا بھائی اس کی نقیض ثابت ہو جائے گی پھر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عام میں مطلق جو سند ہو اس کو باطل کرنا یہ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا فائدہ دے گا. اس کا باطل کرنا مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا فائدہ دے گا. عام میں مطلق کا یعنی عام میں جو کہ عام مطلق جو جسے کہتے ہیں، عام من وجہ کی گفتگو نہیں ہے، یہ عام میں مطلق ہی کی ہے. وَلَيْسَ السَّنَدُ الْعَامُ بِسَنَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ. یہ گفتگو پھر آگے کی ہے کہ عام در حقیقت سند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ویسے اس کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سند عام حقیقت میں سند کیوں نہیں ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ سند کا مقصد ہوتا ہے تقویت من، اور سند عام چونکہ تقویت من نہیں کر پاتی ہے، اس لیے اس کو حقیقتاً سند نہیں کہتے، جس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ آئے گی.